My dear students, in this module we will learn regarding management of urbanization within Pakistan. Pakistan, as we know, is experiencing an increase in urban population. With reference to its increase, it is noted that almost 3% increase in the density of population is causing every year. ہر سال جو ہے پاکستان کی جو اربن سیٹلمنٹس ہیں ان میں 3% کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی اربنائزیشن کی ایک ویو ہے اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے. کیونکہ ایک لحاظ سے یہ اچھی بھی ہے، اچھی اس سینس میں ہے کہ جو پروڈکٹیو کمیونٹیز ہیں، جو پروڈکٹیو سٹیز ہیں، وہ لوگ جو شہروں میں آ کے ڈفرینٹ امپلائمنٹ میں انگیج ہوتے ہیں تو دے کاز ڈیولپمنٹ اور اوور آل ڈفرینٹ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک بوسٹ ملتا ہے، اور اس طرح سے کہہ لیں کہ جو گروتھ ہے سٹیز کی وہ بڑھتی ہے اور اوور آل نیشنل گروتھ پہ ان کا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ پرابلمیٹک اس طرح سے ہے کہ اگر سٹیز جو ہیں اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہ کریں تو پھر لوگوں کو ان کی نیڈس کو کیٹر کرنا پرابلم ہے. ان کے لیے خاص کر ہاؤزنگ اور ان کے لیے روزگار فراہم کرنا، اور اتنا اگر زیادہ آبادی ہے تو بہت زیادہ اس کے لیے میئرز لینے، وہ بھی ایک چیلنج ہے سٹی اتھارٹیز کے لیے یا جو میونسپل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے. تو اس طرح سے ہمارے ملک میں ڈفرینٹ جو ہے اربنائزیشن کے حوالے سے چیلنجز ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ہم یہاں پہ ان کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں میں کہ فرسٹ آف آل لیک آف پلاننگ، کہ اوور آل جتنی بھی اربنائزیشن ہو رہی ہے وہ پلانڈ طریقے سے نہیں ہو رہی. مثلا کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس نے اربنائزیشن کے حوالے سے کوئی ایک اسٹریٹجی بنائی ہو، ایک پالیسی بنائی ہو کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے، اور ان کی جو سپیس ہے ڈفرینٹ سیٹلمنٹس ہیں ان کو ہر سال کون کون سی فیسیلیٹیز دی جائیں گی اور اس کے لیے جو ہے کیسے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا. تو اوور آل جو سیٹلمنٹس ہیں لوگوں کی ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے پلاننگ جو ہے اس کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. پھر پور ایگزیکیوشن آف ریگولیشنز ہیں کہ اگر سٹی اتھارٹیز جو ہیں جو ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، فرض کریں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے، یوٹیلائزیشن آف لینڈ کے حوالے سے ہے، یا ایلوکیشن آف لینڈ ہے ٹو سرٹن سیکٹرز جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل سیکٹرز ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جیسے ہم قبضہ مافیاز کا نام سنتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری زمینوں پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو کنسٹرکشن کا ایک اسپیسیمن یا ایک معیار جو دیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اوور آل جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ آف اربن سیٹنگز، تو ان کے اندر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ پراپر طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اوور آل اربنائزیشن کو مینیج کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. سملرلی لیک آف فائنینشیل مینجمنٹ بائی دا سٹی گورنمنٹس، کہ اگر ہم فائنینشیل مینجمنٹ کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو واٹر سپلائی اور انفراسٹرکچر جیسے روڈز وغیرہ ہیں اور باقی جو سیوک امینٹیز جسے ہم کہتے ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے فائنینسز چاہیے. تو جس کا کہ بہت پرابلم ہے، اور فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے اگین ہمیں اربنائزیشن کو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں گے اگر ہم اپنا فائنینشیل جو پروسیجرز ہیں اور فائنینشیل مینجمنٹ کو اگر ہم بہتر کر لیں تو. اسی طرح سے ڈیولوشن آف فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو پاورز ٹو اربن اتھارٹیز ہیں. ہم اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے تحت جو زیادہ تر پاورز ہیں وہ پروونسز کو ڈیلیگیٹ ہوئی ہیں. لیکن جب ہم اربن ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے پاورز جو ہیں وہ ہر شہر کو، ہر اربن سیٹنگ کو اس طرح سے ڈیوالو نہیں ہوئی، اور وہاں پہ ایک کہہ لیں کہ گیپ ہے جو اگر پراپر اس کی کوئی ریمیڈی ہو
تو پھر ہم اربنائزیشن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں۔ سملرلی اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی بات ہے کہ جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ کی اتھارٹیز ہیں جو اربن ٹاؤن پلاننگ کو دیکھتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر، کہ اگر ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی تو وہ لوگ جو ہیں وہ پراپر مینجمنٹ نہیں کر سکیں گے، سٹی پلاننگ، ٹاؤن پلاننگ نہیں کر سکیں گے، اور لوگوں کو جو ود دی پیسج آف ٹائم انکریز ہے ان دا پاپولیشن، اس کو مینیج نہیں کر سکیں گے۔ سملرلی جیسے ہم جانتے ہیں کہ مینجمنٹ جو سٹی مینجمنٹ ہے اس میں ٹاؤن پلاننگ اور یوٹیلائزیشن آف لینڈ جو ہے یا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہے، دیز آر موسٹ کروشل ایلیمنٹس۔ تو ان کے حوالے سے جو ہے جب تک کنکریٹ میئرز نہیں لیے جائیں گے تب بھی ہم اربنائزیشن کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو سٹی گورنمنٹس ہیں ان کو تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے ایسی پالیسیز، ایسی ریگولیشن اور اس طرح کے انیشیٹیوز لینے چاہیے جس کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں آن بورڈ ہوں، اور اوور آل ریگولر بیسس پہ پلاننگ بھی ہو اور امپلیمنٹیشن بھی ہو ان رولز اینڈ ریگولیشن کی، جو کہ سب کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ سارے فیکٹرز، یہ سارے سٹیپس اگر ہم اس کو انشور کر سکیں تو پھر ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو اربنائزیشن ہے اس کو ہم پراپر طریقے سے پاکستان میں مینیج کر سکتے ہیں۔